کے دو عروج اور دو زوال ڈسکس کیے تھے۔ پہلا عروج سیدنا سیمیول جس کو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لینگویج میں کہتے ہیں علیہ السلام، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مسلمانوں کا اس وقت حکمران مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا تھا۔ وہ ملوکیت جو ہے وہ تلوار کے زور پر دھونس کے ساتھ مسلمانوں پر مسلط نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک نبی نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ اور پھر ان کی سرکردگی میں مسلمانوں نے یعنی بنی اسرائیل نے، اس وقت وہ یہودی مسلمان ہی تھے جب تک انہوں نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا، تو انہوں نے کافروں کے خلاف قتال کیا۔ اور اسی دوران سیدنا داؤد علیہ السلام بھی منظر عام پر آئے، اور پھر یہ خلافت راشدہ اس وقت مسلمانوں کی قائم ہوئی 100 سال تک کے لیے۔ 16 سال سیدنا طالوت علیہ السلام، 40 سال سیدنا داؤد علیہ السلام، اور 40 سال سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ یہ کنسیکٹیو 100 سال مسلمانوں نے پہلا عروج بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے دیکھا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ مشرکانہ اوہام اور بد عقیدگیاں ان کے اندر آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوب پٹائی کروائی۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نیبوکڈ نظر، بخت نصر جسے کہتے ہیں ہم اردو زبان میں، جو عراق کا بادشاہ تھا، اس نے یہودیوں پر چڑھائی کر دی اور مسلمانوں کی وہ جو حکومت تھی اس کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ 6 لاکھ یہودی ایک دن کے اندر قتل ہوئے، اور 6 لاکھ کو وہ قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور یہ ان کا پہلا زوال ہوا۔ پھر وقت گزرتا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ ایران کا بادشاہ تھا کیخورس، سائرس شاہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اس نے جو ہے عراق پر حملہ کیا اور عراقیوں کو شکست دی، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو اس نے جو ہے وہ یہودیوں کو وہاں سے آزاد کیا، دوبارہ ان کو یروشلم میں فلسطین میں آنے کی اجازت دے دی، اور دوبارہ سے پھر انہوں نے وہاں پر اپنی حکمرانی سنبھال لی۔ اسی دوران سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے جو صلح دیا تھا ان کو دوبارہ اٹھایا ان کی دعا کی برکت سے، اور مسلمانوں کی محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ سے عروج عطا فرمایا۔ اور یہ عروج جو ہے سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑی سلطنت مسلمانوں کی مقابی سلطنت اس وقت قائم ہو گئی، اور یہ پھر عروج کافی عرصہ ان کے اوپر رہا۔ اور اسی عروج میں انہوں نے ہیکل سلیمانی جو کہ نیبوکڈ نظر نے تباہ کر دیا تھا، ٹیمپل آف سلیمان جسے کہتے ہیں، دوبارہ تعمیر کر لیا۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ان کے اندر گمراہیاں عام ہوئیں اور مشرکانہ عقائد آئے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا دوسرا کوڑا ان پر پڑا، اور یہ دوسرا زوال ان پر آیا، اور وہ سکندر اعظم کے ذریعے سب سے پہلے ان کی پٹوائی کروائی گئی۔ اور اس کے بعد پھر ٹائٹس نے، رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا، اس نے حملہ کر کے 70 عیسوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ایگزیکٹ 500 سال پہلے، کیونکہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے 571 عیسوی میں، تو 70 عیسوی کے اندر ٹائٹس نے ان کو تباہ و برباد کیا، اور ان پر یہ جو عذاب مسلط ہوا کیونکہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کو معاذ اللہ ولد الزنا اور دجال اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہے، حالانکہ وہ مسیح بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور ابھی بھی ان کو ایک مسیحا کا انتظار ہے، وہ جب دجال آئے گا اس کو اپنا مسیحا بنا لیں گے، حالانکہ جس مسیحا کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ تو آ کر جا چکا، سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ تو بہرحال 33 عیسوی کے اندر، آج جو ہے وہ 2015 عیسوی چل رہی ہے، 33 عیسوی کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ لیکن یہودیوں نے جو ان کے قتل کی سازش کی تھی اس وقت، اور جو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس سے تو بچا لیا، لیکن پھر یہودیوں پر عذاب آیا، اور 70 عیسوی کے اندر ٹائٹس نے حملہ کر کے سب کچھ ان کا تہ و بالا کر دیا۔ ہیکل سلیمانی دوبارہ جو ہے وہ برباد کر دیا، ایک اینٹ بھی یروشلم میں برابر کوئی سلامت نہیں رہی، سوائے ایک دیوار کے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں، ویلنگ وار انگلش کے اندر کہتے ہیں، آپ ذرا گوگل میں جا کے لکھیں ویلنگ وال، تو وہ ایک بڑی سی دیوار ہے اس ہیکل سلیمانی کی جو ایک باقی ہے، جس کے سامنے وہ تورات ایسے کر کے یہودی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے آگے وہ رو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ویلنگ وال ایک بچی ہوئی ہے، اور اب وہ دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں، اور اسی لیے وہ مسجد اقصیٰ کو بھی شہید کرنے کی سازش اس حوالے سے کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی پوری ہسٹری تھی، 2 عروج اور 2 زوال۔